کہ کچھ سعادت مند اور خوش بخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہیں، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور نیکی کرنا، اور نیک بخت لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ سعادت مند بندہ وہاں پر مفسرین مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ سعادت مند بندہ، اس کی مثال جو حقوق اللہ اور حقوق العباد اور بالخصوص والدین کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، وہ اگر کسی نے مثال دیکھنی ہے تو اس کی مثال ہے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفسرین نے اس مقام پر حضرت ابو بکر کا تذکرہ لکھا ہے کہ وہ سعادت مندی میں بے مثال تھے، یعنی واحد صحابی ہیں حضرت صدیق اکبر کہ جن کی 4 پشتیں مسلمان ہیں، صحابی ہیں، بلکہ صحابی ہیں، جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بالکل ابتدا دور میں، بلکہ صدیق اکبر تو پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کی والدہ اور والد کے علاوہ آپ کے بیٹے بیٹیاں بیوی وہ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دل و جان سے نثار اور فدا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر اتنا اعتماد تھا نا، جس دن نبی ہجرت کی رات نبی علیہ السلام آپ کے گھر میں آئے نا، تو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنی ہے علیحدگی میں۔ تو نبی حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے پیغمبر اہلی اہلوں کا، میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہیں ان کے سامنے کہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کا راز میرے گھر سے آؤٹ ہو جائے۔ اور پھر ہوا بھی اسی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا کر گئے حضرت صدیق اکبر اپنے گھر والوں کو کہ ہم جا رہے ہیں غار ثور کی طرف، اور حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء روزانہ کھانا بھی وہاں پر پہنچاتی تھی، روزانہ کھانا وہاں پر پہنچاتی تھی غار ثور میں۔ اور وہ آیا نا ابو جہل آیا، اس کو بھی یقین تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات اسی گھر سے ملیں گی، وہ کافر ہو کے بھی اس بات کا اس کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر مکہ میں سب سے با اعتماد گھرانہ ہے تو وہ ابو بکر کا گھرانہ ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا حضرت اسماء سے، کہاں ہے تیرا باپ اور اس کا دوست؟ حضرت اسماء نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتہ، حالانکہ وہ کہہ دیتی مجھے نہیں پتہ۔ حضرت اسماء نے کہا چچا مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں تجھے وہ کہاں پر ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن ابو بکر کی بیٹی کی زبان سے وہ بات نہیں نکل سکتی جو میرے پیغمبر کا راز ہے۔ اور اس نے تھپڑ مارا چہرے پہ، اور اتنا زور سے مارا کہ یہ جو کان کے اندر بالی تھی نا وہ ٹوٹ کے کان پھٹ گیا اور وہ نیچے گر پڑی، یعنی اتنا زور سے اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت مندی ہے کہ ابتدا دور میں مسلمان ہوئے اور پورا گھر مسلمان ہو گیا، پھر بعد میں آپ کی والدہ بھی مسلمان، پھر فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے بوڑھے والد ابو قحافہ نابینا ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر ان کو لے کے آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حضرت صدیق اکبر اپنے والد کو لے کے آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے استقبال کیا اور کہا ابو بکر یہ بوڑھے ہیں ان کو رہنے دیتے، میں خود چل کے ان کے پاس آ جاتا، میں خود چل کے ان کے پاس آ جاتا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے والد حضرت ابو قحافہ، عثمان نام تھا ان کا، نام عثمان تھا، ابو قحافہ کے لقب سے مشہور تھے، یعنی والد اور والدہ بھی مسلمان، حضرت صدیق اکبر بھی خود صحابی، یعنی والد بھی صحابی خود بھی صحابی، آگے بیٹا بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، اور حضرت عبد الرحمن بھی صحابی آپ کے بیٹے تھے، اور عبد الرحمن کے بیٹے عتیق ان کا نام تھا وہ بھی صحابی،
یہ واحد خصوصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کی 4 پشتیں صرف مسلمان نہیں صحابی رسول ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پر بالخصوص خصوصی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے کہ صدیق اکبر وہ سعید آدمی ہے، وہ سعادت مند آدمی ہے، اور آپ کا گھرانہ وہ سعادت مند گھرانہ ہے کہ جو ابتدائے اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے اور پھر اپنا سب کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار کر دیا۔ جس رات نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے، حضرت صدیق اکبر اس دن اپنے ساتھ 40,000 درہم لے کے چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنے درہم؟ 40,000 درہم لے کے چلے، اور گھر میں کچھ نہیں تھا اور سب کچھ لے کے جا رہے ہیں ساتھ۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر کا جو والد تھے ابو قحافہ، اس وقت تو مسلمان نہیں تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ صدیق ابو بکر ہر چیز ہی لے گیا ہے، وہ گھر میں بھی کوئی چیز چھوڑ کے گیا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے وہ کپڑے کی ایک تھیلی کے اندر پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال کے نا وہ ایسے زمین کے اندر ایسے چھپا دی، اور کہا دادا جان یہ دیکھیں، یہ ہاتھ لگائیں ادھر، ابو جان ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو وہ آئے نا، وہ نابینا تھے، انہوں نے ہاتھ مارا، انہوں نے کہا ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ کی شان، 40,000 درہم لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، اور جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے، وفات کے دن حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میری یہ چادر دھو لو، اس کا مجھے کفن بنا دینا۔ اور بیٹا کہتا ہے ابا جان کہ ہم نیا کپڑا، فرمایا نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ 40,000 درہم گھر سے لے کے نکلے اور سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اللہ اکبر، میری جان جان وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حضرت صدیق اکبر، میری جان جان وفا کے لیے ہے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے۔ خدا سے وہ جب بھی دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نا مجلس میں بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ صحابہ کرام نے توجہ کی کہ نبی علیہ السلام کو دنیا میں کون سی چیزیں پیاری ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطیب، سب سے پہلے خوشبو، والمرأ، نیک بیوی، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز۔ یہ 3 چیزیں مجھے دنیا کے اندر بڑی محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور نماز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، فقام ابو بکر، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر وحبب الی من دنیا ثلاث، اللہ کے پیغمبر مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ جس طرح ہے نا کہ میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے ہے، تو وہ کون سی چیز؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا سب سے پہلی چیز النظر الی وجہک، اللہ کے پیغمبر آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے دنیا میں پیارا لگتا ہے۔ بس مجھے دنیا میں سب سے پیاری چیز یہ ہے النظر الی وجہک، آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اور اللہ نے پھر حضرت صدیق اکبر کی اس خواہش کو پورا بھی کیا۔ نبی علیہ السلام کو ہر کوئی دیکھتا تھا، اپنے بھی دیکھتے تھے اور بیگانے بھی دیکھتے تھے، صحابہ بھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کی نگاہوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، اور صدیق اکبر بھی کیا کرتے تھے دیدار۔ لیکن دیدار کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا مجھے محبوب ہے، حالانکہ دیکھتے تو تھے، دیکھنا مجھے محبوب ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی ایک انتہا تھی، اور رب نے یہ پوری کی۔ فرمایا ابو بکر ایک دن ہوگا کہ جب تو اپنے پیغمبر کے چہرے کو دیکھے گا اور یوں دیکھے گا کہ تیرے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں دیکھے گا، تو اکیلے ہی دیکھے گا۔ اس دن تو اکیلے ہی دیکھے گا۔ تیری یہ خواہش میں پوری کروں گا کہ تو دیکھے گا
اور تو اکیلا دیکھے گا، اور دنیا میں اس دن تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا میرے رسول کو دیکھنے والا۔ اور رب نے یہ پھر خواہش صدیق اکبر کی پوری کی، 3 دن اور 3 رات حضرت صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لٹا کے غار ثور کے اندر رہے، اور جی بھر کر دیکھا اور دیدار کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھائی۔ النظر الی وجہک، اللہ کے پیغمبر آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، میری آنکھیں آپ کو دیکھتے دیکھتے اسی طرح ختم ہو جائیں۔ اور دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر دوسری خواہش یہ ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھے اتنا دے، مال دے، بہت زیادہ دے، اور دینے کے بعد پھر آپ کہتے جائیں اور میں خرچ کرتا جاؤں، آپ بولتے جائیں اور میں دیتا جاؤں۔ انفاق مالی علی امرک، اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کے پیغمبر آپ کے حکم کے مطابق۔ اور تیسری خواہش وَأَن تَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اللہ کے پیغمبر تیسری خواہش یہ ہے کہ، اور تیسری چیز مجھے یہ بات محبوب ہے دنیا میں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے۔ اور واقعی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان باقی تمام ازواج مطہرات سے اونچی اور بڑھ کر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن گزشتہ امتوں میں سے جو اہل ایمان عورتیں گزری ہیں تذکرہ تو ان کا ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں بڑے بڑے کامل لوگ مرد گزرے ہیں پہلے بھی، ولم یکمل من النساء، اور عورتوں میں کامل عورتیں 2 گزری ہیں، ایک آسیہ تو امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جن کا ذکر 28ویں پارے کے بالکل آخری رکوع میں ہے، اور دوسری کیا نام ہے اس کا، مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ۔ یہ ذکر تو ان کا ہو رہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے درمیان میں ذکر حضرت عائشہ کا بھی کر دیا، فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ السُّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ، یہ نہ سمجھنا کہ آسیہ اور مریم ان کی شان بڑی ہے، بڑی کامل عورتیں ہیں تو میری عائشہ سے بھی ان کی شان اونچی ہو گئی، نہ فضل عائشہ علی سائر النساء، میری بیوی عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کو سارے کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی تعلق تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، اور یہ گھرانہ تھا ہی ایسا کہ جس کی طرف 1400 سال کے بعد بھی نسبت کرنا اور اس گھرانے سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی نسبت رکھتا ہے، ایمان والی، محبت والی، مودت والی، تو یہ نسبت ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک شاعر ہے، وہ شعر اس کے بڑے پیارے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر، یعنی حضرت علی بھی پہلے ابتدا میں مسلمان ہوئے، بچوں میں سب سے پہلے۔ اسلام میں اول ہے علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر۔ خلافت اور مسلح اور امامت پہ سب سے پہلے فائز کون ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر۔ کس قوم سے ہو، کون ہو تم ذرا کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر۔ بڑی پیاری بات، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر، ہم لوگ ہیں غلامان غلامان غلاماں، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ کیسی پیاری بات کی ہے، یہ کسی کی محبت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ڈوب کر اس نے یہ باتیں کی ہیں، ہم لوگ غلامان غلامان غلاماں، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ اور واقعی یہ خانوادہ تھا ہی ایسا، جس طرح اللہ نے
پیغمبر کو چنا تھا نا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدیق اکبر کو بھی اللہ نے چنا تھا۔ جس طرح قرآن میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اسی طرح صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ تو بہرحال اس مقام پر کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کر کے خوش بختی اور سعادت کے زینے کرینے چڑھنے والا آدمی ہے، مثال جہاں پر دی گئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔